अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ नहीं बल्कि आज बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मुझे पता है कि आपको ख़ुद बड़ी हैरत हो रही होगी कि जहाँ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इतना बुरा हाल है, दुनिया में ख़ित्ता जो है वो जल रहा है, जंगें चल रही हैं, कभी दुबई हमला कर रहा है ईरान पे तो कभी ईरान हमला कर रहा है दुबई पे, तो बीच में जो है वो आपको पता है कि मीडिएशन पाकिस्तान करा रहा है और अमेरिका और इसराइल बीच में तमाशबीन बन के सब कुछ देख रहा है। ऐसे में खुशखबरियाँ क्या हो सकती हैं? जी हाँ, खुशखबरियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जितनी भी मुस्बत खबरें हैं वो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। जी तो जनाब, अब मैंने आपको जो सबसे पहली आज के व्लॉग में खुशखबरी देनी है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला ये किया है कि नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक का जो निसाब है उसको तब्दील करने का फ़ैसला किया। और यकीन करें कि ये कोई छोटी बात नहीं है। बाहर के ममालिक में पढ़ने के लिए जो उनके तरीके हैं वो बहुत जदीद हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी रट्टा सिस्टम है। मैं ये नहीं कहती कि हमारा जो निसाब है वो बहुत ख़राब है या हमारा जो पढ़ाई का निज़ाम है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बहुत जो है ना जीनियस है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनको पछाड़ के रख देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी बात फिर भी ये है कि पंजाब हुकूमत ने नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक का जो निसाब है उसको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके अलावा जो प्राइमरी निसाब है उससे मुख्तलिफ मौज़ूआत को अब कम किया जाएगा। यानी वो जो रट्टा सिस्टम था ना, जिसको पढ़ के हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ जिनका आज के ज़माने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उस सब को हटा दिया जाएगा। पंजाब में नर्सरी से 12वीं जमात तक का निसाब जो है वो तब्दील करने का फ़ैसला हो चुका है। और नया निसाब जो है वो आइंदा साल से नाफिज नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, क्योंकि पूरा निसाब जो है उसको मुरतब करना है। फ़िलहाल 1-2 साल यही चलेगा, लेकिन बीच में अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट क्लासेस के लिए बहुत बेहतर किस्म का निसाब जो है बन जाएगा। और इसमें आलमी तर्ज़ के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है निसाब, उस तरह का इसको आलमी निसाब बनाया जाएगा और तलबा जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली अगर हमारे बच्चे जो हैं वो बीट कर सकें और हमारा जो तालीम का निसाब है वो गरीब और अमीर के लिए एक जैसा हो जाए, तो मेरे ख़्याल से इससे बढ़ के और कोई बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि गरीब हो अमीर हो, हर कोई चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना। और सबसे बड़ी बात ये कि गरीब हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में रहता है कि मैं किसी एलीट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा। अच्छी बात ये कि अगर एक जैसा यकसा निसाब हो जाएगा तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मरीम नवाज़ वैसे भी आपको पता है बहुत काम करवा रही हैं पंजाब में, अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी दे। और अभी पिछले दिनों में उनका एक क्लिप भी देख रही थी जिसमें वो कह रही थी कि मैं तो तनख्वाह नहीं लेती, शहबाज शरीफ नहीं लेते और नवाज शरीफ भी नहीं लेते थे। तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अपनी तकमील की तरफ अब गामज़न है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा लाहौर की 16,400 गलियों में सीवरेज, टफ टाइल्स सप्लाई और ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो इस वक्त जारी है। फैसलाबाद का नक्शा ही चेंज हो चुका है। पिछले दिनों मुझे फैसलाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार फैसलाबाद गई थी और मेरे जहन में फैसलाबाद शायद कोई रूरल एरिया था, मुझे ये था कि शायद वो वैसा होगा। लेकिन पंजाब डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उन्होंने 52 शहरों के ऊपर काम इस वक्त जारी किया हुआ है, जिसमें 305 अरब रुपए से लाहौर और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है, जो कि सबूत के तौर पर आपको क्लिप्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो क्या आपके इलाके में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं हो रहा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपकी आवाज़ भी उठाएंगे। इसके अलावा आपको बताती चलूँ अगली खुशखबरी जनाब, और वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज़ हैं उन्होंने गुजरांवाला के अंदर जदीद तरीन मैस ट्रांजिट सिस्टम का आगाज़ किया है, जिसमें 31.5 किलोमीटर तवील रूट के ऊपर 24 स्टेशंस जो हैं रास्ते में तामीर किए जाएंगे, जबकि 17 से 19 किलोमीटर तवील अंडरग्राउंड ग्रीन लाइन इस मंसूबे का हिस्सा होगी। इस मंसूबे से रोज़ाना 26 लाख जो शहरी हैं गुजरांवाला के या गिरदोनवा के वो फ़ायदा उठा सकेंगे और सफ़री सहूलियात जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। इससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और ये मंसूबा जो है पंजाब की तरक्की और अवामी सहूलत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम होगा। और यकीन करें कि इमरान खान का दौर याद आता है जब वो कहा करते थे कि फ़ंड्स ही नहीं है, पाकिस्तान तो दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान तो श्रीलंका बन रहा है। अब ये लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं? बहरहाल जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनको मज़ीद अच्छा करने की तौफीक दे। लेकिन बात फिर वही है कि लोगों के लिए सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान है, लोगों के लिए सबसे पहले पेट्रोल और जो आटा और उसकी जो प्राइसेस हैं उसकी बात है। बहरहाल चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी ये है कि अपनी कार स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी जनाब आपको बताने जा रही हूँ। इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट रखने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए अपनी कार स्कीम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स के ताउन से रोशन डिजिटल अकाउंट रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये स्कीम शुरू की है।
اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے انتہائی آسان شرح سود کے اوپر گاڑی حاصل کر سکیں گے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی روشن اپنی کار سکیم کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، اور گاڑی کی فراہمی جو ہے وہ عام وقت کے لیے کے مقابلے میں 50% جلد متوقع ہوگی۔ روشن اپنی کار سکیم کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ درخواست جمع کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں وہ اپنے متعلقہ بینک کے پورٹل کے ذریعے اسے اپلائی کر سکیں گے، اور قرض کا سارا جو پلان ہے وہ ڈیجیٹل ہوگا۔ درخواست جمع کرانے کے لیے 4 دنوں کے اندر اندر قرض کی درخواست کی منظوری جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور مارکیٹ کے مقابلے میں قرض کی شرح سود جو ہے وہ کافی کم رکھی جائے گی، اور فلوٹنگ ریٹ کے اوپر دیا جائے گا اور فکسڈ ریٹ کے اوپر دیا جائے گا، جو کہ ایک بڑی بات ہے، اور اس سے بہت سارے پاکستانی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی اگلی خوشخبری پہ۔ تو اگلی خوشخبری یہ ہے کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پہ پاکستان کے اندر فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، اور بڑی مزیدار بات یہ بھی ہے کہ ابھی ہم سن رہے تھے نا کچھ دن پہلے کہ ہمارے جو DGISPR ہیں احمد شریف، انہوں نے کہا کہ 14 اگست کے لیے آپ بالکل تیار ہو جائیے۔ 14 اگست پہ ہم وہ نمونے اور وہ کھلونے آپ کو دکھائیں گے کہ دنیا ششدر رہ جائے گی، دنیا دنگ رہ جائے گی کہ پاکستان کے پاس یہ سب کچھ بھی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو انڈیا اور خاص طور پہ اسرائیل اور افغانستان ہے وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا کیا کتنے ہتھیار ہیں اور کیا کیا کچھ ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ آپ کو کچھ ایسا دکھایا جائے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ایکسائٹڈ ہیں اور ہمیں اپنی فورسز کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے، اور الحمدللہ یہ جو فتح 2 میزائل کا تجربہ ہوا ہے کامیاب، یہ جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب اپنے ٹینکس کھڑے کر رہی تھی، میرے خیال سے ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے ہوں گے اور ان کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اب آج کے ولاگ کی اگلی خوشخبری پہ جناب۔ تو اگلی خوشخبری یہ ہے کہ پچھلے دنوں سولر کے اوپر جو بڑا کہا جا رہا تھا کہ جی لائسنس لینا ضروری ہوگا، ٹیکس لگ جائے گا، لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے اور لوگوں نے بڑی اس کے اوپر احتجاج کیا، ہم سب نے مل کے اس پہ آواز اٹھائی۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ نیپرا نے 25 کلو واٹ یا جو کم جو سولر صارفین ہیں ان کے لیے لائسنس کی شرط فائنلی اب ختم کر دیا ہے۔ تو لائسنس کی شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور شاید گورنمنٹ کو خیال بھی اس لیے آیا کہ ہم سب نے مل کر اس کے اوپر بہت ہی آواز جو ہے وہ اٹھائی ہے۔ اب چلتے ہیں ضلع خوشاب کی طرف۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مریم نواز اور یا PMLN جو ہے وہ لاہور کے لیے ہی سارے کام کرتی ہیں، تو اس دفعہ اچھی بات یہ ہے کہ مریم نواز کا جو فوکس ہے وہ پنجاب کے زیادہ تر رورل ایریاز کی طرف ہے، اور اب مریم نواز نے جناب کیا کیا ہے کہ ضلع خوشاب میں پینے کا جو صاف پانی ہے اس کی فراہمی کے لیے جدید ترین واٹر پلانٹ کی تنصیب کا عمل جو ہے وہ تیزی سے مکمل کر دیا ہے، اور یہ اقدام ان علاقوں کے لیے زندگی کی ایک نئی لہر ہوگی جن کو بیچاروں کو کبھی صاف ستھرا پانی وہاں پہ ملا ہی نہیں ہوگا۔ منصوبے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں وہ ان کا جڑ سے خاتمہ ہے، اور اللہ کرے کہ خوشاب میں ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں آپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو پانی کا جو pH لیول ہے اس لیول پہ آپ کو پانی ملے، یہ بہت ضروری بات تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری کہ مریم نواز نے گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی ہے، اور جس کے تحت 26 لاکھ مسافر جو ہیں وہ اس میں جدید ترین سفری سہولیات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ 24 اسٹیشنز، انڈر گراؤنڈ ٹریک اور کمانڈ سینٹر سولر سسٹم اس منصوبے کا حصہ ہوں گے، اور گکھڑ سے لے کے ایمن آباد تک 31.5 کلومیٹر طویل جو منصوبہ ہے یہ 12 ماہ کے اندر یعنی 1 سال کے اندر اندر کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ سے، اور گجرانوالہ تو میرے خیال سے پیرس بن جائے گا، اور بننا بھی چاہیے۔ اور نون لیگ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب کہتے ہیں نا وہ لوگ کہ ہم یہ منصوبہ اتنے عرصے میں کمپلیٹ کریں گے تو اللہ کا شکر ہے کر بھی دیتے ہیں۔ وہ BRT والا حساب نہیں ہے کہ صدیوں وہ منصوبہ چلتا رہے، یا سندھ والا حساب نہیں ہے۔ سندھ والے لوگوں کو تو ویسے ہی اپنے جو ہیں ان کے کرتا دھرتا ان کا گریبان جا کے پکڑنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہو۔ بہرحال اگلی خوشخبری پہ جاتے ہیں۔ اگلی خوشخبری یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رحمت کارڈ جو ہے جس میں مستحق بیوہ خواتین اور بے سہارا یتیم بچے جو ہیں ان کو ان کا حق دلانے کے لیے جو ہے وہ منصوبہ شروع کیا ہے، اور اس میں جو اہلیت کون کون سے لوگ اس چیز کے لیے اہل ہوں گے، ایک تو وہ جن کی کم آمدنی ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، پنجاب کے مستقل رہائشی ان کا ہونا ضروری ہے، نادرہ شناختی کارڈ ان کا ہونا ضروری ہے، سرکاری ملازم یا پینشنر ان کو نہیں ہونا چاہیے، اور یتیم بچوں کے بے فام ہونے چاہیے، اور موبائل نمبر اور شناختی کارڈ سے ان کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج ہی اپلائی کیجئے اور اس اسکیم کا آپ ضرور فائدہ اٹھائیے۔ چلیے جی اب چلتے ہیں اگلی خوشخبری پہ۔ تو اگلی خوشخبری یہ ہے
کہ پنجاب نے ایک نیا فیصلہ کیا، پنجاب گورنمنٹ نے، جس میں وہ بے زمین خاندانوں کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں، جس میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ مریم نواز نے جناب زرخیز اور خوشحال پنجاب کا خواب جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے پنجاب بھر میں، اس میں چولستان کا علاقہ بھی آتا ہے، اور کامیاب درخواست گزاروں کو انہوں نے 5 ایکڑ تک زرعی زمین جو ہے وہ 10 سال کے لیے لیز پہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی 10 سال تک وہ ان کو دیں گے، اور زرعی معاونت کے لیے 50,000 روپے فی ایکڑ ڈیولپمنٹ گرانٹ بھی ان کو فراہم کی جائے گی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ اپنا جو روزگار ہے وہ کما سکیں۔ اور یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، رجسٹریشن کے لیے آکار AKAR.pulse.gop.pk اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے جناب۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پاکستان نے جناب دشمن کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اب ہم نے ایک اور میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس نے ہماری دفاعی صلاحیت اور تکنیکی مہارت کا جو عملی مظاہرہ وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور وہ ہے جی ابدالی میزائل۔ پاکستان نے ابدالی میزائل کا جو کامیاب تجربہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ تجربہ انہوں نے مئی کے منتھ میں کیا ہے، اور دفاعی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو جناب سمجھا دیا ہے کہ اگر کچھ کرو گے تو پھر منہ کی کھاؤ گے، اور ویسے بھی DGISPR کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں۔ اب چلتے ہیں اگلی خوشخبری پہ، تو اگلی خوشخبری ہے کہ مریم نواز نے جنوبی پنجاب کے کچا ایریا کے لیے 23 ارب کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، اور مریم نواز کی زیر صدارت اس میں اجلاس میں جناب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، جس میں 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی جو ہے وہ کچے کے لوگوں کو دینے کے لیے، اور ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویلز بھیجنے کا بھی حکم اس میں انہوں نے دیا ہے۔ اور یہ کچے کا ایریا جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، جہاں پہ اکثر آپ کو لگتا ہے کہ سنتے ہیں آپ کے ڈاکو حضرات ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان کے لیے، اور مریم نواز کی ہدایت کے اوپر ویٹنری اسپتال، جو جانوروں کے اسپتال ہوتے ہیں، لیبز بھی وہاں پر بنائی جائیں گی، اور پہلی مرتبہ وہاں پہ سولر انرجی سے چلنے والے ڈرون سرویلنس جو ہے وہ بھی شروع کی جائے گی، جبکہ کچے کے علاقوں میں تھانے اور چیک پوسٹ کے اندر بھی سیف سٹی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی۔ امن و امان کے لیے وہاں پر 7.1 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، سوشل انفراسٹرکچر کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں گے، اور طالبات کو سکول جو ہے وہ وہاں پر ملک میل ملے گی، جو دودھ وہاں پہ دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ جو لوگ اپنے گھروں سے ناشتہ نہیں کر کے آتے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی پابندیوں کو توڑ ڈالا ہے، اور ایران کے ساتھ اپنے 6 زمینی راستے جو راہداری ہے وہ کھول دیے، اور ایران جانے والے 3,000 سے زائد کنٹینرز اب زمینی راستے سے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ تو اچھی بات یہ کہ پاکستان کی اگر تجارت اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور راستے پاکستان کے اندر سے کھل جاتے ہیں، تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو اسکرین کے اوپر ایک شخص نظر آ رہا ہے، یہ بیچارہ سندھ کا ڈگری ہولڈر تھا، سندھ کے اندر رل گیا، نوکری نہیں مل رہی تھی، عطا تارڑ نے یہاں بلایا اور اس کو نوکری دی۔ حالانکہ سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یقین کریں کہ پنجابیوں کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس وہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیماری ابھی پنجاب کے اندر نہیں ہے، ہمارے لیے سب مسلمان ہیں، سب پاکستانی ہیں، اور سب بھائی بھائی ہیں۔ تو میرے خیال سے سندھ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور ان کو اس چیز سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھنا چاہیے۔ تو جناب یہ تھا آج کا بلاگ، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اس میں سے کون سی خوشخبریاں تھیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ تھا، اور کون سی تھیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی تجاویز ہیں، یا آپ کسی ٹاپک کے بارے میں چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بھی ولاگ بناؤں، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے، اس پہ بھی ولاگ بن جائے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ نے کے بعد